حافظ زبیر علی زئی جو کہ مرزا محمد علی کا استاد تھا، اس نے رفع یدین کی ایک حدیث پر جزء رفع یدین میں ابو بکر بن عیاش پہ کلام کیا اور اس کو ضعیف ثابت کیا، کیونکہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت کے وہ راوی ہیں، انہوں نے اس کو روایت کیا ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ اس کے اندر انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ عمل نقل کیا ہے کہ آپ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تو اب زبیر علی زئی کے کیونکہ یہ موقف کے خلاف تھی تو لہٰذا اس نے بہت کھینچ تان کر ابو بکر بن عیاش کو ضعیف ثابت کیا۔ اب ہم ذرا غور و فکر کرتے ہیں کہ اس روایت کو اس نے اس پہ کلام کیا کیا۔ آپ کے سکرین پہ اس کی کتاب کا عکس چل رہا ہے۔ اس نے کہا یہ روایت امام احمد نے فرمایا باطل ہے، نمبر 1، اور دوسری اس نے دعویٰ یہ کیا ابو بکر بن عیاش اکثر غلطی کرتا تھا، نمبر 3 صحیح بخاری میں جس کی روایتیں ہیں تمام توابع اور شواہد کے ساتھ صحیح ہے۔ اب اس کے آخر میں جو دعویٰ ہے اس کا ہم پہلے سے بات کرتے ہیں کہ اس نے کہا صحیح بخاری میں جو اس کی روایتیں ہیں، میرے سامنے یہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کے 7120 نمبر ہے۔ امام بخاری نے صراحتاً جو سند بیان کی اس میں حدثنا ابو بکر بن عیاش لفظ سامنے آپ کے نظر آ رہا ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے ایک جگہ یہ موجود ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں 3 روایات ہیں، 3 روایتیں ہیں صحیح بخاری میں جو کہ ابو بکر بن عیاش سے امام بخاری نے نقل کی ہیں۔ ان میں جو ایک روایت ہے جس کا نمبر 1390 ہے، حدیث نمبر 1390، کہ سلمان الطیار جو کہ ابو بکر بن عیاش سے اگلے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں رآ قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رآ قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنماً، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو مسنم پایا، یعنی اونچا پایا۔ یہ روایت امام بخاری کے علاوہ کسی نے بیان نہیں کی، امام بخاری اس میں متفرد ہے، اور راوی بھی کون ہے؟ ابو بکر بن عیاش۔ 3 روایتوں میں ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کروں، 1390 نمبر۔ اس 1390 نمبر روایت کے اندر حضرت ابو بکر بن عیاش موجود ہیں، امام بخاری نے وہ حدیث بیان کی ہے، امام بخاری حدیث بیان کرنے میں متفرد ہیں۔ سنن الکبریٰ للبیہقی میں بھی روایت ہے، اور سنن الکبریٰ للبیہقی میں بھی ابو بکر بن عیاش ہی راوی ہیں، اور وہاں بھی صحیح بخاری کا حوالہ سمجھ لیں ہیں۔ تو اس وجہ سے ابو بکر بن عیاش امام بخاری کے رجال میں سے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 1390 نمبر روایت لکھتے ہیں، اور اس میں صراحتاً یہ موقف بھی قائم کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور مرتفع تھی، مسنم تھی۔ اب اس میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو فتح الباری اس میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رضی اللہ عنہ اجمعین وہ اس بات کے قائل تھے کہ قبر کو مسنم رکھا جائے، یعنی تھوڑا بلند رکھا جائے زمین سے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قبر کے مسطح ہونے کے، یعنی فلیٹ بالکل سیدھی قبر اور زمین کے برابر ہو، اس کے قائل تھے، تسطیح کے قائل تھے۔ تو اب امام اعظم حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل نے ابو بکر بن عیاش کی اس روایت سے استدلال بھی کیا ہے، اور یہ راوی متفرد ہے، امام بخاری اس کا نہ کوئی شاہد ہے نہ توابع ہے، امام بخاری کے علاوہ یہ کسی حدیث کسی میں روایت میں کسی جگہ یہ روایت سنن الکبریٰ البیہقی میں بیان کی گئی جو کہ ابو بکر بن عیاش سے ہی ہے، یعنی راوی ایک ہی ہے ہر جگہ، تو اس کا نہ کوئی تابع ہے نہ شاہد ہے۔ تو زبیر علی زئی کی یہ بات جھوٹ پر مبنی ہے کہ امام بخاری نے تمام روایتیں جو ابو بکر بن عیاش سے بیان کی ہیں وہ توابع اور شواہد، توابع شاہد یہ ہوتا ہے کہ اس امام ابو بکر کے علاوہ کسی اور راوی نے بھی اسی متن کو، اسی مضمون کو بیان کیا ہو، جبکہ کوئی اور متن والی روایت، کوئی اور راوی سے اس متن والی روایت یا اس مضمون والی روایت مذکور نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور مرتفع تھی یا مسنم تھی۔ تو لہذا یہ دعویٰ کرنا کہ امام بخاری نے تمام روایتیں، زبیر علی زئی کا یہ دعویٰ کہ امام بخاری نے ابو بکر بن عیاش سے تمام روایتیں جو بیان کی ہیں وہ توابع اور شواہد کے ساتھ ہیں، تو یہ اس کا جھوٹ ہے۔ اگر یہ امام بخاری یا ابو بکر بن عیاش ضعیف راوی ہیں تو پھر امام بخاری کی اس حدیث پر اور 3 حدیثیں جو آپ نے بیان کی ہیں جو صراحتاً اس سند میں باقی توابع اور شواہد کے اندر جا کر ابو بکر بن عیاش سے روایتیں لی ہیں، تو ان روایتوں کا حکم صحیح بخاری کا کیا ہے؟ کم از کم 1390 نمبر حدیث کا حکم کیا ہے جس کا نہ کوئی شاہد موجود ہے نہ تابع موجود؟ تو ایک تو بات یہ ہے۔ دوسرا، امام احمد بن حنبل کے حوالے سے اس نے کچھ باتیں کی ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے اس کی روایت کو باطل قرار دیا۔ اب اس کی وجہ تو جاننی پڑے گی ہمیں کہ امام
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کس بنا پر ان کی روایت کو وہ ضعیف مانتے ہیں یا باطل مانتے ہیں؟ ظاہر ہے ابو بکر بن عیاش جو راوی ہیں، اگر یہ تو ضعیف راوی اس بنا پر کہا جا رہا ہے اور اس بنا پر کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کے حافظے میں نقص آ گیا تھا، تو حافظے کی کمزوری یا ضبط کی کمزوری کی وجہ سے کیا روایت ڈائریکٹ روایت ضعف کے درجے تک پہنچ جاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خود امام احمد بن حنبل نے جو رسول بیان کی، میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اس اسماء الرجال کی کتابوں سے، لیکن خود 609 نمبر روایت مسند امام احمد میرے سامنے ہے، اس کی 609 نمبر روایت امام محمد بن حنبل نے ڈائریکٹ ابو بکر بن عیاش سے بیان کی۔ حدثنا ابو بکر بن عیاش حدثنا ابو اسحاق عن شریح بن نعمان، پھر یہ سند مولا علی تک جاتی ہے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ ابو بکر بن عیاش سے 609 نمبر اور 608 نمبر، یہ دونوں روایتیں امام احمد بن حنبل نے ڈائریکٹ ان سے روایت کی ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً 40 روایتیں ہیں جو امام احمد بن حنبل نے ابو بکر بن عیاش سے بیان کی ہیں، اور جن پر عربی محققین کا تبصرہ یہ ہے کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ان کی روایتوں کو مطلقاً ضعف پر تعبیر کرنا، تو پھر یہ عربی محققین اور امام احمد بن حنبل ڈائریکٹ جن کی روایت کو باطل کہہ رہے ہیں ان سے ڈائریکٹ روایت بھی کر رہے ہیں، 40 سے زیادہ روایتیں بھی ان سے لے لیں، ان کی سند کو بیان بھی کر دیا۔ اس وجہ سے زبیر علی زئی کے یہ دعوے سچ نظر نہیں آتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل یہ بیان کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے تھوڑا سا تہذیب التہذیب کے حوالے سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ تہذیب التہذیب میں نے ایک دو پہلے بھی عرض کیا تھا، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ابو بکر بن عیاش کا تبصرہ لکھتے ہیں، ان کے اوپر موقف لکھتے ہیں کہ ابو بکر بن عیاش کو بہت سارے لوگوں نے ثقہ کہا ہے۔ ثقہ یعنی مضبوط اتھینٹک راوی ہیں، ضعیف راوی نہیں ہیں۔ ذکر ابن حبان فی الثقات، ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیا۔ قال ابو بکر احفظ منہ اوثق، ابو بکر عبداللہ بن بشر کو اقرقی، کسی محدث سے پوچھا گیا کہ ان دونوں میں کون زیادہ مضبوط راوی ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر احفظ منہ اوثق، امام ابو بکر عبداللہ بن بشر سے زیادہ حافظے میں مضبوط تھے اور زیادہ وثوق والے راوی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے اور بھی اقوال اس بارے میں ہیں۔ امام اجلی نے کہا کان ثقۃ قدیمۃ، قدیم ثقہ ہیں، صاحب سنت و عبادت، سنت پر عمل کرنے والے، عبادت کرنے والے تھے۔ وکان یخطئ بعد الخطاء، انہوں نے بعض جگہ خطا بھی کی ہے۔ اب اس خطا کو تعبیر کیسے کیا گیا؟ یہ عبداللہ بن احمد جو امام احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں ان ابیہ ثقۃ، دیکھیں فرماتے ہیں ثقۃ ربما غالطہ، کہ وہ ثقہ راوی ہیں، کبھی کبھی غلطی کرتے تھے حفظ کے اندر۔ لیکن اس کی جگہ اور بھی ہے، امام احمد بن حنبل کی ایک بات میں آپ کے سامنے اور بیان کروں گا کہ انہوں نے کہا جب لکھ کر روایت کریں تو اس میں ہمیں کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، جب حافظے سے روایت کریں تو پھر ہمیں تھوڑا بہت اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو بات یہ آپ کو متعین کرنا پڑے گا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ امام ابو بکر عیاش نے اپنے حافظے سے بیان کی تھی، لکھ کر بیان نہیں کی تھی، اگر آپ اس کو باطل ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری یہ امام ذہبی کی میزان الاعتدال ہے۔ میزان الاعتدال میں ابو بکر بن عیاش کا تبصرہ لکھتے ہوئے انہوں نے جو کلام کیا اس میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ابو بکر بن عیاش الکوفی احد الائمۃ الاعلام، بڑے بڑے اماموں میں سے ایک تھے، صدوق، سچے راوی ہیں، ثبت فی القراءۃ، جب قراءت میں تو بڑے ثابت تھے، لیکن فی الحدیث یغلط ویہم، لیکن حدیث میں ان کو وہم ہوتا تھا، بعض کو غلطی کرتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو بہت سارے راویوں نے امام احمد بن حنبل کا قول لکھا ہے ثقۃ ربما غلطہ، کہ ثقہ راوی کبھی کبھار غلطی کرتے تھے۔ وہ صاحب قرآن و سنت، یہ قرات قاری تھے، بہت قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے تھے، اور صاحب سنت تھے، سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ اور امام یحییٰ بن سعید نے کہا لا یعبأ بہ، ان پر کوئی برائی نہیں ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل سے بھی ایک اور بھی بات لکھی ہے، امام
ذہبی نے لکھا ہے کہ قال احمد ایضا فیما سمعوا منہ، کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے ان سے سنا ہے کثیر الغلط جداً، غلط بھی کرتے تھے، لَكَتَبَهُ لَيْسَ فِيهَا خَطَأٌ، لیکن انہوں نے لکھا ہے، لکھنے میں کوئی خطا نہیں ہے، یعنی ان کی جو روایتیں لکھی آئی ہیں، انہوں نے جو لکھ کر بیان کی ہیں اس میں کوئی خطا نہیں ہے، خطا صرف اور صرف ان روایتوں میں ہے جو اپنے کبھی کبھی اپنے حافظے سے بیان کرتے تھے۔ تو اب آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی جو روایت انہوں نے بیان کی اپنے حافظے سے بیان کی تھی اور اس میں فلاں جگہ غلطی کی انہوں نے، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اسی طرح بہت سارے اور اقوال بھی یہاں موجود ہیں۔ تو لہذا ابو بکر بن عیاش ایک ایسے راوی ہیں کہ جس کی توثیق بہت سارے علماء نے کی ہے، اور اس بیس پر کسی زبیر علی زئی کے علاوہ یا ان کے اور جو متقین ہیں ان کے علاوہ کسی ایک نے بھی ان کی روایت کو ضعیف نہیں کہا۔ ابو بکر بن عیاش کی وجہ سے محدثین نے ان کی ایک حدیث کو بھی ضعیف نہیں کہا۔ تو لہذا اس وجہ سے ایک تو بات یہ سمجھنے والی ہے کہ زبیر علی زئی کے جو دعوے ہیں وہ اس کے علم سے یا اس کے دعوے جو ہیں کتابوں سے میچ نہیں کرتے۔ اب دیکھیں اس نے کیا کیا ہے، اس نے توابع اور شواہد کی بنیاد پر بہت ساری روایتوں کو صحیح کر دیا اپنی وجہ سے۔ مثلا یہ میرے سامنے جامع ترمذی ہے، جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2417 ہے، جامع ترمذی جو کہ زبیر علی زئی نے اس کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے۔ زبیر علی زئی نے اس میں 2417 نمبر حدیث جو ابو بکر بن عیاش صحیح مروی تھی، اس کے راوی یہ ہیں، اس میں راوی اس کی سند میں آتے ہیں کہ 5 چیزوں کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا، جب تک یہ 5 چیزوں کے متعلق جواب نہ دے دیا جائے گا ابن آدم قدم بھی نہ اٹھا سکے گا۔ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ، یعنی 5 چیزوں کے متعلق سوال ہوگا، اس سے پہلے وہ قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے صراحتاً اس حدیث کو صحیح لکھا، حسن لکھا، اور پھر اس کی سند کو، اس کی تخریج بیان کرتے ہوئے زبیر علی زئی کہتا ہے اسنادہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ اس کی سند ضعیف کرتے کرتے اس نے ابو بکر بن عیاش کہا یہ ضعیف ہے، اور عامش عن سے روایت کرتا ہے، لیکن وللحدیث شواہد عند الخطیب، خطیب کے نزدیک اس حدیث کے شواہد موجود ہیں۔ جب آپ خود مان رہے ہیں کہ اس حدیث کے شواہد موجود ہیں اور خود کہتے ہیں امام بخاری کی جو ابو بکر بن عیاش کی روایتیں ہیں وہ ثوابے اور شواہد کی وجہ سے صحیح ہیں، تو پھر اس حدیث کو آپ ضعیف کیوں کہہ رہے ہیں جب اس کے شواہد موجود ہیں؟ نمبر 2، اس کا شاہد، اسی روایت کا شاہد 2416 نمبر ہے، یعنی اسی مضمون کو دوسری سند میں بیان کیا گیا جس میں ابو بکر بن عیاش موجود نہیں ہے۔ حیرت کی بات اس کے علم کی یہ ہے زبیر علی زئی کے کہ 2417 نمبر حدیث کو اس نے ضعیف کہا، اور 2416 نمبر روایت اسی مضمون کی ہے اور سند اور ہے، اس کو بھی ضعیف کہہ دیا۔ چلے 2 ضعیف آپ نے ملا دیے، 2 ضعیفوں سے کم از کم دونوں شواہد تو مل گئے۔ تو لہذا ابو بکر بن عیاش کو ضعیف کہہ کے روایت کو ضعیف کہنا کیا بنتا ہے پھر، جب شاہد مل گیا آپ کو ایک حدیث کا۔ دوسری بات، عرب محققین اس جگہ کیا جامع کتب تسع میں آپ دیکھیں، عیب میں جائیں وہاں دیکھیں، انہوں نے اس 2 حدیثوں کو صحیح لکھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ زبیر علی زئی کی اپنی مرضی، اپنی خواہش کے مطابق اس نے حدیثوں پہ حکم لگایا، یہ اس نے خیانت کی ہے کہ اپنی خواہش اور منشا کے مطابق اس نے حدیثوں پہ حکم لگائے۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ ابو بکر بن عیاش کی روایتوں کے توابع موجود نہیں ہیں، مگر اس کی صحت کا حکم بھی بعض جگہ لگا دیا، شواہد کی بنیاد پہ بھی لگا دیا اور شواہد کی بنیاد کے بغیر بھی لگا دیا۔ مثلا جامع ترمذی کی 3889 نمبر حدیث میں اس نے حدثنا ابو بکر بن ابی عیاش عن ابی حسین، اس حدیث میں صراحتاً ابو بکر بن عیاش موجود ہے اور اس کو صحیح لکھا ہے۔ اس حدیث کا توابع اور شاہد آپ ڈھونڈیں کہاں ہے، کہیں سے موجود نہیں ہے۔ خود کہتا ہے مولا علی سے مروی ہے جو امام ترمذی کہہ رہے ہیں، لیکن علم اجد ہوں، مجھے ملا نہیں۔ آپ بتائیں کہ جب آپ کو ایک سند میں ابو بکر بن عیاش موجود ہے، اس کا کوئی تابع نہیں ملا، کوئی شاہد نہیں ملا، تو آپ کس بنیاد پر اس کو صحیح کہہ رہے ہیں؟ جس بنیاد پر آپ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں وہ کوئی آپ کے پاس نہ شاہد نہ تابع، تو اس تابع اور شاہد نہ ہونے کی وجہ سے آپ باقی روایتوں کو صحیح کیوں نہیں مانتے؟ رفع یدین کی روایت کو آپ صحیح کیوں نہیں مانتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اپنی خواہش نفس ہے کہ میرا موقف نہیں رہا، میں حدیث کو کسی طریقے سے گھسیٹ کے ضعیف ثابت کروں گا، جس نے ترک رفع یدین کی روایت کو، عبداللہ بن مسعود کی روایت کو ضعیف ثابت کیا، جس کے پر میں نے ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہے، جو اعتراض کیا اس پر میں نے ایک کمپلیٹ جواب دیا ہے۔
تو لہذا اس وجہ سے ابو بکر بن عیاش کی روایت کو اس وجہ سے ضعیف کہنا کہ اس میں ابو بکر بن عیاش ہیں، وہ ضعیف ہیں، تو کسی محدث نے ان کی روایت کو لے کر ضعیف نہیں کہا۔ ہاں ضعف کی کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا تقریباً 40 کے قریب روایتیں مسند امام احمد میں ہیں، ان میں سے ایک روایت کو بھی کسی عربی محقق نے ضعیف نہیں کہا اس بنیاد پر کہ اس کے راوی ابو بکر بن عیاش ہیں، کسی دوسری راوی کی بنیاد پر اس کو ضعیف کہہ دیا ہو، لیکن ابو بکر بن عیاش کی وجہ سے کسی روایت کو ضعیف نہیں کہا۔ اسی طرح دیکھیں صحیح بخاری میں 3 روایتیں ہیں، اور ایک روایت میں جس طرح میں نے آپ کو بیان کیا رأى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنما، اس روایت میں امام بخاری متفرد ہے، کسی نے ابو بکر بن عیاش بلکہ متفرد ہے، کسی نے بھی سنن کبریٰ للبیہقی میں اگر روایت موجود ہے تو اس کے بھی راوی ابو بکر بن عیاش ہی ہیں۔ تو لہذا یہ کہنا زبیر زئی کا کہ صحیح بخاری کی روایتیں اس وجہ سے صحیح ہیں کہ ان کے توابع موجود ہیں، یہ اس کی علمی خیانت ہے یا علمی جہالت ہے۔ اس کے آخر میں ایک بات کرنے والی ہے، وہ یہ ہے ابو داؤد شریف میں 3069 نمبر، 1435 نمبر، 4012 نمبر، 4880 نمبر روایتیں ابو داؤد شریف میں ابو بکر بن عیاش سے ہیں۔ جامع ترمذی میں تقریباً 20 روایتیں ہیں، جن میں چند کے میں نے ریفرنس آپ کے سامنے دیے۔ نسائی شریف میں تقریباً 8 روایتیں ہیں۔ اسی طرح ابن ماجہ میں 30 کے اوپر روایتیں ہیں ابو بکر بن عیاش سے۔ سنن دارمی میں 3 روایتیں ہیں۔ تو بہت سارے محدثین مصنف ابن ابی شیبہ میں بہت ساری روایتیں ہیں، کنز الاموال میں ہے، اسی طرح سنن کبریٰ للبیہقی میں ابو بکر بن عیاش سے روایتیں بیان کی ہیں، لیکن کسی ایک محدث نے بھی یہ زبیر علی زئی کی اپنی تحقیق ہے جو امت سے جدا ہے، جو اسماء و رجال کے اماموں سے جدا ہے، کسی نے بھی ان کی روایت کو اس وجہ سے ضعیف نہیں کہا کہ اس میں ابو بکر بن عیاش موجود ہے۔ یہ صرف اس زبیر علی زئی کی اپنی ذاتی تحقیق اور اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اس کو ڈھالنے کی کوشش ہے کہ کہیں میں کسی طرح میں اس راوی کو ضعیف ثابت کروں تاکہ ترک رفع دین کی کوئی روایت ثابت نہ ہو۔ تو لہذا یہ خیانتوں پر مشتمل ہے۔ آخر میں یہ حلیۃ الاولیاء ہے، حلیۃ الاولیاء کی 5ویں جلد صفحہ نمبر 403 ہے، اور بیروت کا مکتبہ طبیان، اس میں ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کے حالات لکھے ہیں۔ وَمِنْهُمُ الْقَارِئُ الْحَشَّاشُ الْعَابِدُ الْبَشَّاشُ ابو بکر بن عیاش کان فی العداد واحدا فی العبادۃ، کہ ان کے حالات بیان کیے ہیں اور ان کو ایک ولی کے طور پر اور ایک ان کی بزرگ کے طور پر پیش کیا ہے۔ تو لہذا ابو بکر بن عیاش قاری بھی تھے، عابد زاہد بھی تھے، اور متیقن راوی حدیث بھی تھے۔ ہاں اتنی ضرور بات ہے کہ ان کے حافظے میں جب بیان کرتے تو کچھ تو غلط پلط ہو جاتا تھا، لیکن جب روایت کو لکھ کر بیان کرتے تھے اس میں سب راوی کہتے ہیں کوئی شک کی بات نہیں۔ اب اس کے بارے میں محدثین کیا کہتے ہیں، اگر کسی راوی کا ضابطہ اور حافظہ مضبوط نہ رہے تو کیا اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے؟ اصول حدیث کی کتاب یہاں پڑھ لیں کہ اگر صحیح لذات، پہلا درجہ صحیح لذاتی، اگر کسی کا حافظہ مضبوط ہو اور وہ معلل بھی نہ ہو اور وہ غیر فاسق ہو، یہ تمام شرائطیں جو صحیح پائی جائیں تو وہ صحیح لذاتی ہے۔ اور اگر اس میں حافظے کی کمزوری ہو اس کو کہا جاتا ہے حسن لذاتی ہی۔ پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے حسن صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری۔ یہ 4 درجے جب روایت نہ پورے کر سکے تو وہ جاتی ہے ضعف کے درجے میں۔ تو لہذا اگر یہ ثابت بھی کر جائے زبیر زئی کہ ان کے حافظے میں ہر طرح سے کمزوری تھی، تو بہر کیف اس سے کم از کم یہ ثابت ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوگا کہ یہ راوی صحیح لذاتی ہی نہیں رہیں گے، حسن لذاتی ہی میں آ جائیں گے۔ ہاں، اور جب ان کی کوئی روایت تعدد طرق سے آئے گی، شواہد اور توابع کے ساتھ آئے گی، تو وہ درجہ صحت کو پھر پا لے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں ایسے دھوکے بازوں سے محفوظ کر کے، آمین۔